السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک آپ اس کوریہ والا. میرا نام حافظ عبداللہ ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم فل ان دی بلینکس پڑھنے والے ہیں. جن حضرات نے کورین لینگویج کے الفابیٹ بھی سیکھ لی ہے، ووکیبلری بھی کافی حد تک سیکھ لی ہوئی ہے اور کافی آگے تک پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے فل ان دی بلینکس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. تو یاد رکھیں کہ کورین پیپر میں خصوصاً ریڈنگ سیکشن میں فل ان دی بلینکس لازمی مسٹ ضرور آتی ہے. یہ یاد رکھیں فل ان دی بلینکس آسان نہیں ہوتی، اس میں بھی کافی ڈیفیکلٹ آپشن وغیرہ ہوتے ہیں اور کافی ڈیفیکلٹ کنٹینٹ ہوتا ہے اس کا. تو اس کے پیٹرن کو، اس کے متن کو، اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس قسم کی فل ان دی بلینکس آتی ہیں. تو جب تک آپ ایگزامپل کے طور پر یا پاسٹ پیپر کے طور پر آپ نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو آپ کو وہ فل ان دی بلینکس پاس کرنا یا اس کے کریکٹ آپشن کا انتخاب کرنا مشکل طلب ہوگا. تو اسی لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فل ان دی بلینکس کو بھی میں سٹارٹ کر رہا ہوں. تو جو لوگ آگے پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ کورین لینگویج اچھی پڑھ چکے ہیں اور آگے پڑھ رہے ہیں، پیراگراف وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا ہارڈ کورین لینگویج پڑھ رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس تک جا رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے تو وہ فل ان دی بلینکس والی سیریز کو ضرور دیکھیں. 201 نمبر سوال ہے جی. فل ان دی بلینکس ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو پہلی فل ان دی بلینکس دیکھیں. دو فرضی نام دیے گئے ہیں، ایک کھا ہے اور ایک نہ ہے، اور ایک کنورزیشن ہو رہی ہے کسی ایک ٹاپک پر، وہ ہم پڑھتے ہیں. تو کھا کہتا ہے جی کوئنچن ہایو کھیک ہے، ڈبل وال وے ہے، نیچے ٹین ہے. کوئنچن ہایو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں. کورینز اکثر جب آپس میں ملتے ہیں تو اگر کسی کو کوئی پریشان دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہی لفظ بولتے ہیں، کوئنچن ہایو کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، سب ٹھیک ہے نا. اس طرح کا لفظ بولتے ہیں. کوئنچن ہایو کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کچھ اس طرح کا انداز ہوتا ہے ان کا، جس طرح میں اردو میں بول رہا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں. کوئنچن ہایو کوئی مسئلہ تو نہیں، مانی بہت زیادہ، اپا پھویو اپا بیمار، اپا کہتے ہیں جی بیمار، پھویو دکھائی دے رہے ہو. پھو کا ویسے بھی لفظی مطلب ہوتا ہے دیکھنا، پھو دیکھنا. تو کیا مطلب بنے گا جی؟ کھا کہتا ہے جی کوئنچن آیو کوئی مسئلہ تو نہیں، مانی بہت زیادہ، اپا پھویو بیمار نظر آ رہے ہو، بیمار دکھائی دے رہے ہو. تو نہ آگے سے کیا کہتا ہے جی؟ خالی جگہ اس نے چھوڑ دی ہے، تو خالی جگہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ پھن خان اس نے چھوڑ دی ہے. اور آگے کہتا ہے اے کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں، میں. کھولیو سویو جو مطلب ہوتا ہے اس کا، جو بیماری میں مبتلا ہونا ہوتا ہے، یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو وبا پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی بیماری جو کسی دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہے. اس بیماری کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کھولیو سویو. نہ میں خالی جگہ میں کھولیو سویو مبتلا ہو گیا ہوں. یول دو بخار بھی، یول کہتے ہیں جی انگ ہے جی، یاؤ ہے، نیچے ریل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بخار. کیا کہتے ہیں جی؟ بخار. دو کا مطلب ہوتا ہے، تو جہاں بھی آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے بھی یا مزید، بھی یا مزید. یول دو بخار بھی، ناگو ہو گیا ہے. مک کہتے ہیں گلے کو. مک کسے کہتے ہیں جی؟ اس طرح پیج پر اپنی کاپی وغیرہ پر اس کی ووکیبلری وغیرہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، آپ کی ووکیبلری بھی مضبوط ہوگی اور ایم سی کیوز بھی مکمل ہوگا. مک کہتے ہیں جی کسے کہتے ہیں؟ گلے کو. مک گلا. تھو بھی اپایو درد کر رہا ہے. تو پھر کیا بنے گا جی؟ دوبارہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں. کھا کہتا ہے جی کوئنچن آیو مانی اپا پھویو کوئی مسئلہ تو نہیں، بہت زیادہ بیمار دکھائی دے رہے ہو. نہ کہتا ہے جی خالی جگہ کہتا ہے جی کچھ جگہ چھوڑ دیا، میں کھولیو سویو مبتلا ہو گیا ہوں. یول دو بخار بھی، ناگو ہو گیا ہے. مک دو گلا بھی، اپایو درد کر رہا ہے.
تو آپشن میں سب سے پہلا جو آپشن ہے جی وہ ہے جی یاک. یاک یاک کہتے ہیں جی میڈیسن کو. کسے کہتے ہیں جی؟ میڈیسن کو. تو سیکنڈ آپشن دیکھیں جی. سیکنڈ آپشن کیا ہے جی؟ فیونگ وان. فیونگ وان فیونگ وان فیونگ وان کہتے ہیں جی ہاسپٹل کو. کیسے جی؟ ہاسپٹل کو. ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. فیونگ وان فیونگ وان یاک میڈیسن فیونگ وان ہاسپٹل. نمبر 3 سم بون، یعنی تیسرا نمبر جو آپشن ہے اس کو کیا لکھا ہوا جی؟ کھچم. کیا لکھا ہوا جی؟ کھچم کھانسی. کھچم کھانسی. چوتھا آپشن ہے جی کھمگی نزلہ. کھمگی کسے کہتے ہیں جی؟ نزلہ یا زکام کو. کسے جی؟ نزلہ یا زکام کو. تو فل ان دی بلینکس کو ذرا غور سے دیکھیں. تو اس نے کیا پوچھا تھا؟ کوئنچن آئیو کوئی مسئلہ تو نہیں، مانی یا پھپ ہو یو کافی بیمار دکھائی دے رہے ہو. نہ نے کیا کہا تھا؟ خالی جگہ میں کھلیوں سے مبتلا ہو گیا ہوں. یول دو بخار بھی ناگو ہو گیا، مقدوب گلا بھی اپھایو درد کر رہا ہے. تو آپشن کون سا آئے گا؟ یاک میڈیسن آئے گی؟ نہیں. فیونگ وان ہاسپٹل میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ نہیں، یہ بھی نہیں محاورہ بنتا. تو کیا آئے گا؟ کھچم کھانسی یا نزلہ زکام. تو یہ پریشانی والی بات ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کھچم کھانسی آئے گی یا کھمگی آئے گا. تو اگر کھمگی آتی ہے یا نزلہ زکام آتا ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں نزلہ زکام میں دونوں پریشانی ہوتی ہے کہ اس میں بخار بھی ہوتا ہے اور گلا بھی وغیرہ بھی درد کرنے لگتا ہے یا گلا وغیرہ خراب ہو جاتا ہے. تو دوسرے نمبر جو میں نے بات کی تھی وہ بھی دیکھیں، کھلیوں سویا آیا ہے، وبا کا مبتلا ہونا. تو کھمگی بھی جو ہے، نزلہ زکام بھی ہے، وہ ایک وبا کے طور پر بھی ایک بیماری پائی جاتی ہے. تو کھچم میں ایسا نہیں ہے. کھچم جو ہے وہ عام کھانسی بھی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، لیکن نزلہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے اس کے جراثیم دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں جس سے دوسرے کو بیماری ہو جاتی ہے. تو کیا ہے جی اس کا کریکٹ آپشن؟ کھمگی نزلہ زکام. 202 MCQs دوسری MCQs ہے جی چھونن میں کھوچوں گے سو کا مطلب ہوتا ہے میں. تو کھوچنگ جو ہے نا وہ تحصیلی ایک اکیڈمی ٹائپ جگہ ہوتی ہے جس کو آپ اکیڈمی بھی کہہ سکتے ہیں یا انسٹیٹیوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ہانگوک مارل کورین زبان. ہانگوک مارل کورین زبان. پھر وہ سویو سیکھ رہا ہوں. پھر وہ سویو سیکھ رہا ہوں. پھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا. ایربل بتھو. ایربل کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جنوری پہلا مہینہ. بتھو سے. یوبل کاجی. یوبل مئی کا مہینہ. کاجی کا مطلب ہوتا ہے تک. کاجی کا یہ دوسرا مطلب کیا ہوگا جی؟ جہاں پر لیمٹ ختم ہو رہی ہے. بتھو جہاں سے لیمٹ ایک سٹارٹ ہو رہی ہے، اور کاجی وہ مطلب جہاں پر لیمٹ ختم ہو رہی ہے. تو پھر کیا بنے گا؟ ایربل بتھو یوبل کاجی. پہلے مہینے سے لے کر چھٹے مہینے تک. یوک 6 تھنگان کے دوران. پھر وہ سویو سیکھ رہا ہوں. تھنگان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈوریشن، وقت، دورانیہ. سب سے سادہ لفظ کیا بنے گا جی؟ دورانیہ. پھر وہ سویو سیکھا ہے. میں نے اکیڈمی یا انسٹیٹیوٹ میں کورین زبان سیکھ رہا ہوں پہلے مہینے سے لے کر چھٹے مہینے تک. 6 جو ہے خالی جگہ فنکان کے دوران. پھر وہ سویو سیکھا ہے. تو آپشن میں ذرا دیکھتے ہیں جی کیا لکھا ہوا ہے. پہلا مہینہ وول منتھ یا مہینہ. سیکنڈ آپشن کیا ہے جی؟ ایبون نیون سال. کیا ہے جی؟ نیون سال. تھرڈ جو آپشن دیکھیں سم بون آپشن کیا لکھا ہوا جی؟ گے وول. گے وول. وول تو کہتے ہیں جی مہینے کو، لیکن یہ گے وول کیا ہے؟ گے وول جو ہے لفظ جو ورڈ گے ہے یہ اکائی ہے منتھ گننے کی. جس طرح آپ نے یہ لفظ اکشوداچیت اور یہ والا چونگ وغیرہ آپ نے پڑھا تھا
جو کسی بھی بلڈنگ کی اکائی تھی کہ عمارت کو گننے کے لیے چونگی لفظ استعمال ہوتا تھا، اور جو کھیولے آپ نے پڑھا ہوگا جوتوں کے گننے کی جو اکائی ہوتی ہے، اسی طرح مہینے کے گننے کی اکائی جو ہے نا وہ گے لفظ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب کیا ہے جی، اس نے مہینے گنے ہیں اور وول کا استعمال ہوا، اس کا مطلب مہینے کی بات ہو رہی ہے گننے کی. تو فورتھ آپشن بھی دیکھ لیں، شیگان. شیگان کا مطلب ہوتا ہے جی وقت، دورانیہ، یا وقت کہہ لیں سادہ سا، جو گھڑی والا وقت ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا لکھا ہوا جی؟ چونن کھوچوں گے سو، چونن کھوچوں گے سو ہانگوک مارل، ہانگوک مارل پھر وہ سویو، ایرول بتھو یوول کاجی یوک تھونگان پھر وہ سویو، البون وول، ایبون نیون، سمبون گیبول، سابون شیگان. تو یہاں پر کون سا فٹ بیٹھے گا؟ اکثر تو یہی آپشن سلیکٹ کریں گے، لیکن یہ درست جواب نہیں ہے. اس کے ساتھ وہی جواب آئے گا جس کے ساتھ اکائی ہوگی، یعنی منتھ کی بات کی گئی ہے کہ میں نے پہلے مہینے سے چھٹے مہینے تک پڑھا تھا، تو ٹوٹل 6 ماہ بنتے ہیں. اگر صرف وول لگائیں گے اکائی کے بغیر تو یہ آپشن جو ہے وہ غلط کنسیڈر کیا جائے گا اور غلط ہو جائے گا. تو کون سا آپشن آئے گا جی؟ یہ والا گے وول کریکٹ آپشن آئے گا. تو یہ 2 MCQs ہو گئی ہیں. تو تھرڈ MCQs دیکھیں.